السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ سنیہا رؤف کا ناول تاثیر غربت لاسٹ ایپیسوڈ۔ کل کا سورج کسی کے لیے خوشی اور کسی کے لیے اپنے ساتھ طوفان لایا تھا۔ اس وقت صبح کے 11 بجے تھے اور تمام نیوز شو اور چینلز میں ایک ہی خبر کو بار بار نشر کیا جا رہا تھا، اور وہ تھی اس سیاسی جماعت کے رہنما اور فیصل بلوچ کی ملاقات کی ویڈیو پر تبصرے۔ راتوں رات ان کی کل ہونے والی ملاقات کی تمام اندرونی باتیں لیک ہو چکی تھیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے ڈیل کے کاغذات بھی غائب تھے۔ اس سیاسی جماعت کے رہنما کو اب اپنی کرسی کے لالے پڑے تھے جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی، اور فیصل بلوچ پر ایک کے بعد ایک مقدمات درج ہو رہے تھے۔ وہ بے یقین تھا، راتوں رات اس کی قسمت نے پاسا پلٹا تھا۔ کل تک روشنی تھی، ہر طرف اجالا تھا، اور آج اس کی زندگی تاریک تھی۔ وہ کہیں چھپ گیا تھا، کہاں یہ اب تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ پولیس اس کے گھر پر ریڈ ڈال چکی تھی لیکن ناکام رہی تھی۔ اس ویڈیو میں ان کے درمیان ایک ڈیل ہوئی تھی۔ سیاسی جماعت کے رہنما نے اسے 10 کروڑ کے اسلحے کی پیشکش کی تھی، ایک مخصوص نشے کے بدلے۔ وہ نشہ کسی انسان کو ایک بار میں آدھا مارنے کی طاقت رکھتا تھا، اور اس وقت بکنے والا سب سے مہنگا نشہ تھا۔ ان کے درمیان یہ ڈیل فائنل ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اس ویڈیو میں ہاتھ ملاتے، گلے ملے تھے، اور پھر ہوا میں اپنے حرام مشروبات کے گلاس اچھالے تھے۔ یہ منظر بار بار دکھایا جا رہا تھا۔ ایجنسیز تک اس کی اور اس کی بیٹی کی تمام معلومات پہنچا دی گئی تھی۔ پورے شہر میں ناکہ بندی نافذ کر دی گئی تھی کہ وہ فرار نہ ہو پائے۔ ایئرپورٹس پر ہیوی سروسز موجود تھیں۔ وہ کرمنل تھا ملک کا جسے پکڑنا اب از حد ضروری ہو گیا تھا۔ ان سب سے انجان تالیہ اپنے ہوٹل کے روم میں اپنے بستر پر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ نیند اس کی آخری زندگی کی سکون ہونے والا ہے۔ اس کے اٹھتے ہی افشان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ فریش ہو کر آ چکی تھی۔ افشان کو دیکھے وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی تھی۔ افشان، ہم شادی کب کریں گے؟ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ جب تم بولو۔ افشان نے اسے پیچھے کرتے دیکھتے کہا تو وہ خوشی سے چیخی، کیا سچ میں؟ ہاں بالکل، لیکن اس سے پہلے مجھے تمہاری کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ افشان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھا۔ کیسی مدد؟ بتاؤ، کرو گی؟ اگر یہ کام میرا ہو جاتا ہے تو ہم آج شام ہی کورٹ میرج کر لیں، نہیں تو مجھے منظور ہے۔ جلدی بولو، کیا مدد چاہیے؟ وہ بے حد خوش تھی۔ احد، کام ہو جائے گا۔ اس نے فون کرتے اسے بتایا۔ اچھا سن، ایانے کو بھیج دے رحمیہ کے پاس، مل بھی لیں گی اور شاید عقل لیں ایک دوسرے سے۔ افشان نے کہتے کہکا لگایا، تو جانتا ہے ایانے یہاں نہیں ہے۔ احد نے سڑا سا جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، میں خود بات کر لیتا ہوں بھابھی سے، ہو سکتا ہے تجھے منہ نہ لگائے وہ۔ ہاں 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 ہاں، ویری فنی۔ احد نے کہتے فون کاٹا۔ ایانے نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر وہ شخص اپنی ضد پر اڑ گیا تھا تو اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ وہ افشان سے مدد لینے کا بول چکی تھی۔ ایک دن اس نے رحمیہ کے ساتھ گزارا تھا، اس کو دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ افشان کو اب وہ اچھے سے جانتی تھی، اس نے ان کی کافی مدد کی تھی، اور پھر وہ 1-2 بار اس کی خیریت دریافت کرنے ان کے گھر بھی آیا تھا۔ اس نے ایانے کو رحمیہ کا بتایا تو ایانے نے رحمیہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو وہ فوراً مان گیا اور رحمیہ کو اس کے گھر چھوڑا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھی بالکل بہنیں لگ رہی تھیں، پہلی ہی ملاقات میں گھل مل گئی تھی۔ چونکہ دونوں کی ہی بہن نہیں تھی اس لیے دونوں نے ایک دوسرے میں اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ رحمیہ کو اس بارے میں سنتے کافی افسوس ہوا تھا۔ پھر انہوں نے کتنی دیر بیٹھے باتیں کی تھی۔ ایانے نے اس کا کافی دھیان رکھا تھا۔ آپ احد بھائی کے پاس کب جائیں گی؟ بیچارے اتنے سڑے ہوئے ہیں، افشان پر ہر بات پہ غصہ کرتے ہیں۔ تو وہ آئے گا نہیں، لگتا ہے مجھے ہی جانا پڑے گا۔ آپ چلی جائیں، ان کے لیے سرپرائز ہوگا۔ رحمیہ چہچہائی، اوکے۔ ایانے نے کہتے اس کے گال کھینچے۔ وہ ایک دن گزار کر چلی گئی تھی، لیکن اب فون پر ان کی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل چکا تھا۔ آج بھی وہ اس حالت میں ہوتی اگر وہ سب نہ ہوتا، لیکن اس کا نام زندگی ہے۔ اس نے موو آن کر لیا تھا، اس امید سے کہ رب العزت اسے پھر اس نعمت سے نواز دے گا۔ افشان بھائی، آپ ان کو میسج کر دیں، آنے کے لیے میں تیار ہونے جا رہی ہوں۔ اس کی ایکسائٹمنٹ آج دیکھنے لائق تھی۔ اوکے، افشان نے مسکراتے کہا۔ وہ آج ان کے گھر تھے۔ ایانے نے آ کر ساری صفائی کروائی تھی اور اپنا کمرہ سجایا تھا، کیونکہ آج رات اس کے مجازی خدا کی سالگرہ کا آغاز ہونا تھا۔ افشان اسے میسج کر چکا تھا، سارے ارینجمنٹ اس نے کر دیے تھے۔ اسے گھر جانا تھا رحمیہ کے پاس، لیکن ایانے کو وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بے شک معاملات اب انڈر کنٹرول تھے، لیکن احتیاط لازمی ہو گئی تھی۔
अहद ने मैसेज देखे जो अफशान के एक के बाद जल्दी आने के आ रहे थे और वो उसे घर क्यों बुला रहा था। जवाब में अफशान ने उसे बोला कि ज़रूरी काम है। अहद तैयार होकर फ़ौरन निकला था। अयाना ने सारी तैयारी कर ली थी। केक की जगह उसने अपने और उसके फेवरेट कपकेक्स रखे थे। उसने सारी तवज्जो आज 2 महीनों बाद खुद पर की थी। यही वजह थी कि उस पर काफ़ी रूप आया था। अहद को गाड़ी को गेट पर आता देख अफशान मुस्कुराया। उसे अंदर जाते देख उसने गाड़ी घुमाई और वापस चला गया। बस यही तक उसका काम था। वो अंदर दाखिल हुआ तो घर चमचमा रहा था। उसने हैरत से आंखें घुमाई। नज़र अपने कमरे की जलती रोशनी पर गई थी। उसने कदम बढ़ाए और दरवाज़ा खोला। गुलाब की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था, जिसने उस पर अच्छा तासुर डाला था। अयाना जो झुककर हील के स्ट्रिप बंद कर रही थी, आहट पर चौंकी और खड़े होने के चक्कर में लड़खड़ाई। दाने ने निचला होंठ दांतों में दबाते शर्मिंदगी दूर करना चाही। रयान ने उसको बालों को चेहरे से हटाया तो दोनों की आंखें मिली। खामोशी में भी वो एक दूसरे के दिल की धड़कनें महसूस कर सकते थे। दानेन रायान दुरानी, क्या इरादे हैं? आप पहले ही घायल कर चुकी हैं हमें, और क्या चाहती हैं? उसके होंठ को आज़ाद करवाते वो बोला। भूख लगी है, दानेन ने कहा। रायान मुस्कुराहट दबाता उसके करीब हुआ तो उसने आंखें बंद की। रायान ने उसके चेहरे पर फूंक मारते उसके माथे पर मोहर सब की। आज शाम पार्टी में जाना है? रायान ने उठकर बैठते उसे भी बिठाया। ओके, मैं कपड़े तैयार कर दूंगी आपके, उसने सादगी से कहा। अपने भी कर लेना, क्योंकि आज ये नाचीज़ खुद को शादीशुदा डिक्लेयर करते काफ़ी हसीनों का दिल तोड़ने वाला है। दाने ने उसकी बात पर आंखें घुमाई। वो ऐसा करते उसे क्यूट लगी थी। क्यों बीवी, तुम्हें भरोसा नहीं अपने शौहर की काबिलियत पर? तो देख लेना आज शाम। रायान ने उसे देखते एक आंख बंद की। आप चले जाएं, मुझे नहीं जाना। किस खुशी में? मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? जो मैं करूँगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। एक फ़्रॉक दिलवाई है तुम्हें, वही पहनना, अच्छे से तैयार होना। आखिर को रायान दुरानी की बीवी हो, सबको पता लगना चाहिए। रायान, मुझे नहीं जाना प्लीज़, उसने उसके बाजू थामते कहा। जो उठ रहा था दोबारा बैठ गया। दानेन, क्यों नहीं जाना, वजह बताओ। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? और मैं पहले ऐसे कभी किसी पार्टी में नहीं गई। मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी इतने लोगों में। पहली बात कि मेरे साथ रहना है तुम्हें, और आज के बाद आदत डालो इन पार्टीज़ की, क्योंकि मेरे बिजनेस सर्कल का हिस्सा है ये। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे सबको तुमसे मिलवाते ये वाज़े करना है कि रायान दुरानी शादी कर चुका है। ओके, चलो शाबाश, उठो, नाश्ता करते हैं, फिर तैयारी करो। उसके सारे बहानों को वो रद्द करता बोला। फिर वो तो नाश्ता करके जा चुका था। अब पीछे दानेन थी जो यहाँ वहाँ चक्कर काटती पागल हो रही थी। उसने रायान का दिलवाया फ़्रॉक निकाला तो घुटनों तक था। मोतियों का हल्का सा काम हुआ था। शायद उसने ये जोड़ा इसी तरह के इवेंट के लिए दिलवाया था। वो उसका स्किन केयर और मेकअप और बाकी चीज़ें भी मंगवा चुका था, इसलिए अब ना जाने का उसके पास कोई बहाना ना बचता था। तुम्हारी दोस्त है एक अलीज़े, उसके बारे में कुछ मालूमात चाहिए, अफशान ने सिगरेट लबों में दबाते कहा। मेरी कौन सी दोस्त है अलीज़े? वो झिझकी। मुझे पता था तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, छोड़ो, किसी और से पता लगवा लेता हूँ, अफशान ने कहते सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ा। क्या जानना है उसके बारे में? अब की बार वो संजीदगी से मुद्दे पर आई। इस वक्त वो कहाँ है? तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो अफशान? मेरा दोस्त उससे मोहब्बत करता था बहुत, और वो ना जाने कहाँ चली गई। उसकी दौलत लेकर फ़रार हो गई। बस अब वो उससे अपना सब वापस लेना चाहता है। तो उसमें तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि 50% मेरा था उसमें, जो मैं शादी के बाद अपनी होने वाली बीवी यानी तुम्हारे नाम करना चाहता था। अफशान ने सोचे समझे लफ्ज़ बोले, लेकिन उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। वो कन्फ्यूजन का शिकार थी। तुम्हें मदद करनी है या नहीं वो बताओ, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अगर मैं सब बता दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो यकदम खड़ी होती बोली, मैं अफशान बलोच और उसकी सारी दौलत सब तुम्हारा है। इस वक्त वो पाकिस्तान में ही है, शुमाली इलाके की तरफ। मेरे से 2 दिन पहले वो वापस आई है। इस वक्त वो इसी होटल में रुकी है, क्योंकि उसने कुछ लोगों को उनका माल डिलीवर करवाना है। गुड, वेरी गुड, अफशान ने कहते उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुराई। वो अपनी दोस्त की ना बन सकी थी, किसी दूसरे की क्या बनती। भाप पर गई है। अफशान के दिल से आवाज़ आई, तुम तैयारी पकड़ो, मुझे भी कुछ काम है, शाम को मिलते हैं। क्या सच में तुम मुझसे शादी कर रहे हो? वो अब भी बेयकीनी की कैफियत में थी। वो कितनी आसानी से उसे मिल गया था। बिल्कुल, वो कहता बाहर निकल गया। शाम के 6 बजे वो घर आया तो मैडम वहीं सोफे पर पड़ी टीवी देख रही थी।
دانین میں کیا کہہ کر گیا تھا؟ وقت دیکھو اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تو 6 بجے ہیں بس، اس نے ہچکچاتے کہا۔ چلو فوراً جاؤ اور تیار ہو، اور گیلے بالوں کے ساتھ لیٹی ہو، پاگل لڑکی، سردی لگ گئی تو۔ دانین نے اس کی فکر کرنے پر اس کی طرف دیکھا جو ڈرائر کا سوئچ لگا چکا تھا۔ یہاں آؤ فوراً، اس نے دانین کو کہا تو اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ریان نے اس کے بال سکھائے۔ آئندہ سے خود سیکھ لینا، سمجھ رہی ہو نا کیسے کرنا ہے؟ دانین نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ چینج کرنے گیا۔ وہ تیار ہو کر بیٹھ چکا تھا اور وہ اب تک کپڑے بھی بدل کر باہر نہیں آئی تھی۔ دانین آ جاؤ یار، اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے کہا جو 7:30 بجا رہی تھی۔ اب وہ باہر آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی جیسے اپنے متعلق اس کی رائے لینا چاہ رہی ہو۔ ریان نے اسے اوپر سے مل کر نیچے تک دیکھا۔ لیونٹرنگ کا وہ جوڑا دیکھنے والے کو پہلی نظر میں پسند آ جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ گلے تک نفیس موتیوں کا کام ہوا تھا، سلیوز فل تھے مگر کٹ لگ کر پز لٹک رہے تھے، سلک کی کیپری پہنے بکھرے بال لیے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اسے دیکھتے معنی خیزی سے تبصرہ کیا، میری چوائس کافی اچھی ہے، چلو میک اپ کرو اور بال بناؤ فوراً، ہمیں نکلنا ہے۔ اس کے جلدی جلدی کہنے پر وہ میک اپ تو کیا ہی کر پائی تھی، ہلکا بلش، لائٹ لپسٹک اور کاجل لگا کر بھی وہ کافی حسین دکھ رہی تھی۔ چلو اب، ریان نے اس کا ہاتھ تھامتے اس کا دوپٹہ صوفے سے اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کی سیٹ بیلٹ باندھ کر اپنی باندھی، اس کا دوپٹہ اسے اڑایا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ دانے نے اس کی فکر کا ہر انداز اچھے سے بھانپا تھا، وہ بنا ظاہر کی ہی اس کی ہر چیز کا دھیان رکھتا تھا، یہی چیز اسے منفرد بناتی تھی۔ دانین کی سب چیزیں کہاں پڑی ہیں اس سے زیادہ ریان کو پتہ تھا، اکثر اس کی گمی چیزیں وہی تلاش کر کے دیتا تھا۔ ہم جلدی واپس آ جائیں گے، دانین نے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے کہا۔ احد نے فوراً آگے بڑھتے اسے سنبھالا، ابھی تو وہ سب سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ اس کا خوشبوؤں میں نہایا وجود اس کی باہوں میں تھا۔ احد نے بنا پلک جھپکے اسے دیکھا اور پھر تیزی سے اسے خود سے دور کیا اور سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا دور کرنا ایانے کو سخت برا لگا تھا، اب اس کی نظروں سے وہ بے حد کنفیوز تھی۔ احد نے اسے دیکھا جو اس کی دلائی مہرون ساڑی میں تھی، سلک کی وہ ساڑی جس کے بازو نہیں تھے اور گلے کے پیچھے بھاری ٹسلز لٹک رہے تھے۔ اس کے دودھیا سفید بازو اس ساڑی میں دھمک رہے تھے، بالوں کو جوڑے میں باندھا گیا تھا، سامنے کی چند شریر لٹیں چہرے پر تھیں، ہلکا میک اپ اور لائٹ لپسٹک میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ احد، اس نے ہاتھ بڑھاتے اس کے پاس آنا چاہا تھا۔ وہیں رکو، میرے پاس آنے کا بولا ہے؟ ایانے کی آنکھوں میں آنسو چمکے، لیکن اس کی اگلی بات پر اس نے بنا حیرت کا اظہار کیے عمل کیا تھا۔ یہ لپسٹک اچھی نہیں، مہرون دلوائی تھی، اس کے ساتھ وہ لگاؤ۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا، اسی لیے اس نے فوراً عمل کیا اور پھر سے اس کے پاس آنا چاہا۔ میں نے ابھی بھی پاس نہیں بلایا تمہیں ایان ذوالفقار، میں ایان احد قریشی ہوں، وہ روندھے لہجے میں کہتی اس کے پاس آئی اور نزدیک کھڑی ہو گئی۔ اچھا، یاد آ گیا تمہیں کہ شادی شدہ ہو، ایک عدد شوہر بھی ہے تمہارا، اور اس گھر میں تو تم محفوظ نہیں تھی، تو کیسے شرف بخشا اسے؟ وہ اس پر طنز کے تیر برسا رہا تھا۔ احد پلیز، اس نے اس کی گود میں بیٹھتے کہا اور اسے سینے پر سر رکھا۔ اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایان ذوالفقار، دور رہو۔ اس نے پھر سے اسے دور کرنا چاہا لیکن اب وہ رونے لگی تھی، اس لیے اس نے ساتھ ہی لگائے رکھا۔ پلیز ایسے تو نہیں کریں، بے شک سزا دے دیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ وہ منمنائی، سزا بد سے بدترین ہو جائے گی، سوچ لو، نہیں تو ابھی جا سکتی ہو اس گھر میں اور میں کمرے میں بھی۔ احد قریشی نے شفاق لہجے میں کہا۔ مجھے منظور ہے۔ اسے لگا تھا وہ اسے دیکھتے ناراضگی بھلا دے گا، لیکن یہاں سب الٹا ہو رہا تھا۔ اریسٹ ہر، ہری اپ، روم نمبر 162، اس نے باہر نکلتے کان سے فون لگاتے کہا، اور اس کے بعد وہ جانتا تھا کیا ہوا ہوگا۔ اس نے احد کا فون ملاتے کان سے لگایا اور گاڑی راہمیہ کے گھر کے راستے پر ڈالی۔ ہاں بول، کام ہو گیا ہے، ایڈریس بھیج رہا ہوں، علیزے کا، آگے جو کرنا ہے تو کر سکتا ہے، بس مجھے آگاہ کرنا مت بھولنا۔ اوکے، اور وہ فائل پہنچا دی ہے میں نے ایجنسیز کو، سب سورٹڈ ہے، اب بس بیٹھ کر تماشا دیکھ اور انجوائے کر۔ اوکے، جلد ملتے ہیں۔ افشان نے کہتے فون کاٹا اور گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے کھڑی کرتے ہارن دیا تو وہ چادر میں لپٹی باہر آئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئی اور خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی، سلام لینے کی بھی زحمت نہ کی تھی اس نے۔ دروازہ بند کرتے لاک کیا تو افشان نے گاڑی ہسپتال کے راستے پر ڈالی، دونوں خاموش تھے۔
سب پرفیکٹ ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، بس ڈائٹ پر دھیان دیں جو اچھی مقدار میں آپ نہیں لے رہی۔ کافی وقت گزر گیا ہے، آنے والے وقت میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے چیک اپ کرتے انہیں کہا۔ تو افشان نے سکون کا سانس بھرا۔ اس کی کچھ دوائیاں لیتے وہ اٹھنے لگا کہ نظر اس کے پاؤں پر گئی جو ہلکی سوجن کا شکار تھے۔ اس نے ہونٹ بھینچے۔ واپسی پر وہ اس کی دوائی لے چکا تھا۔ اب گاڑی میں خاموشی تھی۔ رحمیہ نے اس کی طرف دیکھا کیونکہ یہ راستہ ان کے گھر کو جاتا تھا، فاروق سرور کے گھر کو نہیں۔ مجھے بھی گھر نہیں جانا ہے، آپ نے کہا تھا میں رہ سکتی ہوں کچھ دن، اور میرا سارا سامان وہاں ہے۔ ماما بابا کو بھی نہیں بتایا؟ ان کو میں بتا چکا ہوں، اس نے مختصر جواب دیتے باقی باتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ لیکن مجھے ابھی وہاں رہنا تھا مزید۔ اتنی لاپرواہی کافی تھی، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے واپس لے آیا۔ تمہیں سامان شام تک آ جائے گا، اینڈ نو مور آرگیومنٹس ناؤ۔ اس نے گاڑی گیٹ پر روکتے ہارن دیا۔ اس نے افشان کو زخمی نظروں سے دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا۔ گارڈ دروازہ کھول چکا تھا۔ اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی، جبکہ واپس گاڑی وہ بھگا کر لے گیا کہ ابھی کچھ کام باقی تھے۔ رحمیہ نے اندر جاتے اپنی دوائیاں اور ڈاکٹر سے لائی فائل وہی پھینکی اور اپنے کمرے میں جانے لگی کہ سائمہ بلوچ کا خیال آیا۔ وہ فوراً ان کے کمرے میں گئی جہاں وہ نماز ادا کر کے اب دعا مانگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے مسکرائیں اور پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آ گئی میری بیٹی، زبردستی لے آئے ہیں آپ کے بیٹے، اس نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ مسکرائیں۔ اس کا لانا بنتا تھا جیسی آپ کی حرکتیں ہیں، انہوں نے کہا تو رحمیہ نے جھٹکے سے ان کا چہرہ دیکھا۔ پاؤں دیکھو اپنے کیسے سوجن کا شکار ہیں، اسی لیے وہ لے آیا ہے، یہاں کم از کم ایسے حالات تو نہیں ہوں گے آپ کے۔ انہوں نے اسے کہتے ملازمہ کو گرم پانی کر کے لانے کا کہا۔ میں اسے اب سخت فوراً ناراض ہوں، اس نے واپس لیٹتے کہا۔ ہو جانا ناراض، پہلے اس کے غصے کو تو جھیل لو۔ وہ مسکرا رہی تھی ساتھ ساتھ۔ اس نے ہنکارا بھرا اور اپنے پاؤں گرم پانی کے ٹب میں ڈالے۔ ماما آپ بتائیں کیسی طبیعت ہے؟ اب چلنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہوتی ہے مگر ہلکی سی، لیکن دیکھو اب میں بنا سہارے کے چل سکتی ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے اسے قدم آگے بڑھاتے دکھایا تو وہ مسکرائی۔ اسی اثنا میں وہ بھی اندر داخل ہوتا سلام کرنے لگا۔ دیکھا تم میری بیٹی کو زبردستی لے آئے ہو نا، تو وہ ناراض ہے۔ وہ سائمہ بیگم سے ملا اور اسے دیکھا جو پانی میں پاؤں رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ پانی ٹھنڈا ہو گیا ہے، دوبارہ گرم کر لے۔ اس کے پانی کو چیک کرتے اس نے ملازمہ سے کہا۔ وہیں بیٹھا سائمہ بلوچ سے باتیں کرنے لگا۔ ملازمہ نے اتنی دیر میں اس کا پانی بدلتے اسے بوائل ایگز دے دیے تھے جو افشان باہر انہیں لانے کا کہہ چکا تھا۔ رحمیہ نے سائمہ بیگم اس کی آنکھوں کی تپش کو محسوس کرتے کھانا شروع کیا تھا، لیکن یکدم اکبائی آنے سے وہ واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے افشان بھی گیا تھا۔ کیا ہوا رحمیہ؟ آپ جانتے ہیں مجھے ابلے انڈے نہیں پسند۔ اس نے اسے دیکھتے شکوہ کی نہ نظروں سے گھورا۔ افشان نے اس کا چہرہ ٹیشو سے صاف کیا اور اسے باہر لایا اور ملازمہ کو پلیٹ واپس کی۔ سائمہ بلوچ کو آرام کرنے کا کہتا وہ اسے کمرے میں لے آیا۔ ریان نے اسے دیکھا، وہ کافی کنفیوز دکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی انگلی میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسائیں اور گاڑی سائڈ پر روکی۔ تم تو ایسے پریشان ہو رہے ہو جیسے نہ جانے تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں، اور دوسری بات اپنے ساتھ رکھوں گا، مجھے دیکھ لینا جیسے آج صبح دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دانن کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نے راج کیا تھا، اب اس کے چہرے کی مسکراہٹ اصل ہوتی تھی۔ وہ واپس آیا اور اس کے ہاتھ تھام کر گجرے پہنائے۔ دانن کو کافی پسند آئے تھے۔ ناک کے پاس کرتے اس نے گہری سانس بھری۔ نتنوں سے خوشبو اندر جاتے ہی اسے اچھا محسوس ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ، اس نے ریان کو دیکھتے مسکراتے کہا۔ یو آر ویلکم میڈم، ابھی مسکراہٹ برقرار رہنی چاہیے، نہیں تو لوگ سمجھیں گے بھگا کر لایا ہوں تمہیں زبردستی۔ دانن نے اسے گھورا تو اس نے واپس گاڑی سٹارٹ کرتے منزل کے راستے پر ڈالی۔ وہاں پر پہنچتے اس نے اتر کر واپس اس کا ہاتھ تھام کر قدم اندر ہال کی طرف بڑھائے۔ دانن یہاں وہاں دیکھتی بے حد کنفیوز تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہاں دروازے سے اندر داخل ہوتے دانن وجاہت نے ایک نئی دنیا دیکھی تھی۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا، جیسے سجاوٹ، کھانے کی اشیاء کے میز، رنگین اور بے حد ماڈرن لباس میں لوگ۔ ریان نے آگے بڑھتے لوگوں سے ملنا شروع کیا تو اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ ہر بار اپنے تعارف پر وہ ایک مخصوص مسکراہٹ کے خلاف مخالف کی طرف اچھال دیتی۔ وہاں ہر شخص اپنی دنیا میں مگن تھا، ہر طرح کے مشروبات ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ لڑکیوں کی ڈریسنگ دیکھتے اس کی آنکھیں ہر گزرتے لمحے حیرانی سے بڑی ہو جاتی۔
بیوی آنکھیں مت کھولو اتنی، ریان نے اس کی طرف جھکتے شرارت سے کہا تو اس نے آنکھیں میچی۔ تھک تو نہیں گئی؟ ریان نے اس سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ایک لڑکی ان کی طرف آئی تھی۔ احد، اوکے، احد نے کہتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی پشت کو سینے سے لگاتے اس کے پیٹ پر اپنے بازو باندھے۔ اب کہ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے بازو کو سہلا رہے تھے، ایانے کی سانسیں مدھم ہونے لگی تھیں۔ اب کہ اس کے بالوں پر ہاتھ رکھتے اس نے جھٹکے سے اس کا جوڑا کھولا تھا۔ کھینچ پڑتے ہی اس نے سسکی بھری تھی، لیکن مخالف کو کہاں فرق پڑتا تھا۔ اس کے بائل سائڈ پر کرتے احد نے اس کے کان کے قریب اپنے لب کیے اور پھر دانتوں تلے دبایا تو وہ چیخی۔ احد، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ابھی تو تمہیں سب منظور تھا، اس لیے خاموش رہو۔ اب کی بار آواز آئی تو سزا اور مشکل ہو جائے گی۔ اب کی بار اس کی گردن پر اس کے لبوں نے طواف کرنا شروع کیا تھا۔ ایانے نے آنکھیں بند کی۔ احد نے واپس اس کا رخ خود کی طرف موڑا اور اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ 2 مہینوں بعد کیسے یاد آ گئی میری؟ اس کی کمر کو تھامتے کہا۔ وہ جواب تو نہیں ہوگا ہے نا؟ اب کی بار اس نے اس کی ساڑی کے ٹسلز کھینچے تھے جو ٹوٹتے زمین پر گرتے بکھر گئے تھے۔ بال باندھو، احد نے اسے دیکھتے کہا۔ ایانے کو غصہ بھی آیا کہ پہلے خود کھلوا دیے تھے اور اب کیسے آرڈر کر رہا تھا۔ گھورو مت، جو کہا ہے وہ کرو۔ احد نے اس کی کمر کو جھٹکا دے کر خود سے مزید قریب کرتے کہا۔ اس نے بال باندھے تو اس کے ہاتھ اس کے لبوں پر گئے تھے اور پل میں اس نے اس کی مہرون لپسٹک کو مسلا اور انگوٹھے کی مدد سے ساری اتار دی۔ پہلے والی زیادہ بہتر تھی، اس نے ایانے کو دیکھ کر کہا جو صدمے سے اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لگوائی بھی آپ نے تھی، بھولے مت، ایانے نے اونچی آواز میں کہا۔ اٹھو اور دوبارہ لگا کرو۔ اس نے 2 منٹ خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر اگلا فرمان جاری کیا۔ نہیں، وہ دروازہ ہے، ساتھ والا کمرہ خالی ہے، یو شوڈ گو ناؤ۔ احد قریشی نے کہتے سگریٹ سلگایا۔ ایانے نے گہری سانس بھرتے واپس لپسٹک لگائی اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی جیسے اس کی اگلی سزا کے لیے تیار ہو۔ بیٹھو۔ تو وہ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جہاں پہلے بیٹھی تھی وہیں بیٹھو ایانے ذوالفقار، لگتا ہے میموری کافی بڑی ہو گئی ہے تمہاری۔ ایانے واپس اس کی گود میں بیٹھی اور اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے اب میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا یا یہ گھر اب تمہارے لیے سیف ہے؟ وہ جس سوال سے بچنا چاہ رہی تھی وہی سوال اس کا جواب کا منتظر تھا۔ وہ کمرے میں آئے تو راہمیہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ افشان نے اس کے ساتھ بیٹھتے کہا۔ اب ٹھیک ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اس وقت وہ کیا چاہتی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کیا کھانا ہے بتاؤ؟ افشان نے اس کے ساتھ بیٹھتے ٹائی کی موڑ ڈھیلی کرتے کہا۔ آپ تو جیسے دلوا دیں گے نا، راہمیہ نے منہ بسوڑتے کہا۔ گول گپے آرڈر کیے ہیں، آ جاتے ہیں لیکن سارے مت کھا جانا۔ افشان نے اسے سختی سے وارن کیا اور چینج کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ سچ میں؟ اس نے جھٹکے سے کھڑے ہو کر تالی بجاتے کہا، لیکن افشان کی گھوری سے وہ شرمندہ ہوئی۔ کب سدھرو گی رحمی؟ میں نے آپ سے ناراض ہی رہنا تھا، لیکن یہ جو آپ نے ابھی کام کیا ہے نا، چھا گئے ہیں آپ، مطلب کہ بس میں کیا کہوں۔ افشان اس کی خوشی دیکھتا مسکرایا۔ یہ معصومیت، یہ پاگل پن، یہ بچپنا اسے ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں مل سکتا تھا، لیکن جو حرکتیں تم کر چکی ہو اس کا حساب تو تمہیں دینا ہوگا، یاد رکھنا۔ اس نے آنکھیں دکھاتے کہا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ راہمیہ نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے گول گپوں کا سوچنے لگی جو اسے بے حد پسند تھے۔ وہ باہر نکلا تو میڈم کھانا شروع کر چکی تھی جو ملازمہ دے کر ابھی ابھی گئی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھتے اپنی چائے پی اور اسے دیکھا جب 7واں گول گپا کھاتی اس کی گھوریوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے گول گپوں کا ٹھنڈا پانی اٹھایا اور پینے لگی کہ وہ اس کے ہاتھ پکڑ گیا۔ بس بہت ہے آج کے لیے، تھوڑا سا پلیز، راہمیہ نے کہا تو افشان نے نفی میں سر ہلاتے ملازمہ کو آواز دی۔ پلیز نا، تھوڑا سا پلیز، راہمیہ نے آنکھیں پٹپٹاتے کہا۔ اگر تمہیں زکام ہو گیا تو میرے پاس مت آنا۔ افشان نے اسے واپس پکڑایا تو وہ سارا پی گئی۔ اس نے یہ سب اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے کیا تھا اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ سب پرفیکٹ ہے، اس لیے وہ اس کی پسند کی چیز تو اسے دلا سکتا تھا۔ اب بھی وہ چینج کر کے لیٹ چکی تھی۔ میں جواب چاہیے مجھے۔ تب حالات اور تھے، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور احد نے دھواں اس کے منہ پر چھوڑا تو وہ کھانسنے لگی۔ آپ جانتے ہیں مجھے اسموک الرجی ہے۔ احد نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر نیچے پھینکی اور بجھائی۔ مجھے تمہارا جواب پسند نہیں آیا، احد نے اس کے لبوں کے قریب ہاتھ لے جاتے کہا۔
آیا نے ہلکا سا پیچھے ہٹی کہ اب کی بار پھر وہ وہی عمل دہراتا، لیکن احد نے اس کے لبوں کے قریب پھیلے لپسٹک کو صاف کیا۔ اچھا، اولاد کھونے کا دکھ تمہیں مجھ سے زیادہ کیوں ہوا؟ اولاد تو ہم دونوں کی تھی نا۔ احد پلیز، مجھے ان سب سوالوں کے جواب نہیں دینے۔ کیوں نہیں دینے ہیں؟ مجھے ان سب سوالوں کے جواب چاہیے یعنی ذوالفقار۔ احد نے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے کہا، یہی سننا چاہتے ہیں کہ ہماری پہلی اولاد کو قتل کیا گیا ہے؟ یہ میں پہلے سے جانتا ہوں۔ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ نقصان اتنا نہیں ہوا تھا، مجھے انجیکشن دیا گیا تھا جس کی وجہ سے زہر میرے جسم میں داخل ہوا اور ہمیں اپنی پہلی اولاد کھونی پڑی۔ میں ہمت نہیں کر پائی کہ میں خود کی اولاد کو بچا پاتی، اپنے لیے کچھ کر پاتی۔ میرا جسم اتنا مفلوج تھا، یہ پچھتاوا ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ مجھے وقت چاہیے تھا خود کی ذات کے لیے، ان سب سے باہر نکلنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہنے سے مسلسل یہ سب ہو رہا تھا۔ مجھے لگا، ہاں تمہیں لگا الگ ہونا صرف حل ہے اس بات کا۔ وہ جو چیختے کھڑی ہو گئی تھی، اب احد بھی اس کے پاس آتا بولا، یہ سب اسے پہلے پتہ لگ چکا تھا۔ وہ نرس اپنے کیے کی سزا پچھلے 2 مہینوں سے اس قید میں گزار رہی تھی جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہاں، اس نے تھک کر سانس بھری۔ تو ٹھیک ہے، چلی جاؤ پھر سے، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ آئندہ خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو تو تم تو میرے ساتھ کھڑی ہونے کے بجائے پھر چلی جاؤ گی۔ احد، مجھے اس وقت وہی ٹھیک لگا۔ تمہارے ٹھیک لگنے سے کیا یعنی؟ وہ میری بھی اولاد تھی اور میں بھی اس صدمے سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ جس کے خواب ہم نے اکٹھے دیکھے تھے، اس کے جانے کا غم ہم نے اکٹھے کیوں نہیں بانٹا؟ وہ اسے جھنجھوڑتا، وہ سب یاد کرتا، پھر سے ٹوٹ گیا تھا۔ آئی ایم سوری احد، میں مانتی ہوں میری غلطی ہے۔ یہ آئی ایم سوری جیسا لفظ دوبارہ اپنی غلطی پر کبھی نہ بولنا۔ یہ ایک لفظ بہت بے معنی ہو گیا ہے۔ جو ہو گیا ہے یہ سب ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا میں تمہاری حفاظت میں ایک بار پھر چوک گیا۔ میری سیکیورٹی کے باوجود بھی میں کچھ نہیں کر پایا۔ میں نہیں جان پایا کہ وہ عام بلی نہیں تھی، اور پھر وہ سب پتاتا چلا گیا۔ آیا نے اسے سنتی حیرت، غصے اور افسوس کا شکار تھی۔ احد، میں اس عورت کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے احد کے ساتھ لگتے کہا۔ اسے تو رب بھی معاف نہیں کرے گا، احد نے کہتے مٹھیاں بھینچی۔ اس کی دماغ کی رگیں بھی ابری تھی۔ او ہائے ریان، آج ایک نئی لڑکی، ناٹ بیڈ۔ ہاں، تمہارا ٹیسٹ کبھی بھی برا نہیں رہا، مان گئے تمہیں۔ شی از مائی وائف دانین، ریان دورانی، ریان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شادی کب کی تم نے اور کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی؟ ویسے پہلی گرل فرینڈس کا کیا؟ بنا وہ جھکتی اس کے کان کے پاس آ کر بولی، آواز تو اتنی تھی کہ دانین سن سکتی۔ شادی کب کی یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے فرا، اور دوسری بات، اپنے کام سے کام رکھو گی تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ویسے بھی آج کل تمہارے اختر جاوید کے آفس کے بہت چکر لگ رہے ہیں، شاید تمہارے شوہر کو اندازہ نہیں اس بات کا۔ وہ جواب دے کر منہ بند کروانے والوں میں سے تھا جو وہ کر چکا تھا۔ وہ لڑکی سر جھٹکتی دانین پر ایک کٹیلی نظر ڈالتی چلی گئی۔ بیٹھ جاؤ، میں آتا ہوں۔ 5 منٹ بعد اس نے دانین کو کہا تو وہ سائڈ پر پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اس محفل سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی نہ چاہا تھا کہ اس سے منسلک شخص کے بارے میں کوئی ایسا سوچے اور بات کرے۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں ایک بے حد ماڈرن لڑکی اس سے گلے مل رہی تھی۔ ریان کے ہاتھ اس کی برہنہ کمر پر دیکھتے اس نے آنکھوں میں آیا آنسو حلق میں اتارا تھا۔ میم جوس؟ ویٹر نے اس کے آگے جوس کیا تو اس نے اس پر سے نظر ہٹائی اور گلاس اٹھایا۔ اس نے بائیں سائڈ پر والا گلاس اٹھایا بنا یہ جانے کہ وہ نان الکوہلک نہیں دوسرا گلاس اٹھا چکی تھی۔ پہلا سپ بھرتے اسے وہ کافی برا لگا، لیکن سامنے کے منظر سے زیادہ نہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا مشروب پیتے گلاس واپس ٹیبل پر رکھا تو ویٹر اٹھا کر چلا گیا۔ وہ مختلف لوگوں سے مل رہا تھا۔ دانین کا سر ہلکا سا بھاری محسوس ہو رہا تھا اس کو۔ اس نے یہاں وہاں اسے ڈھونڈنا چاہا جو لوگوں میں گھرا تھا۔ لڑکے اور لڑکیوں کا وہ گروہ کہیں سے بھی اس کا ٹیسٹ نہیں تھا اور نہ بن سکتا تھا۔ وہ واپس آیا، اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ بھوک لگی ہوگی؟ اس نے دانین سے پوچھا۔ فی الحال کچھ نہیں، چاہیے ہوا تو میں ڈال لوں گی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اوکے، کچھ چاہیے ہوا تو بتانا، ابھی بس تھوڑی دیر میں واپس چلتے ہیں، اوکے؟ اس نے دانین کا گال تھپ تھپایا تو اس نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہاں میں ہلایا۔ شان، آپ کو کیسے پتا چلا میں گھر سے باہر نکلی ہوں؟ اس نے دل میں دبے سوال کو زبان دی۔ تم نے آنٹی سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ جو سامنے نظر ٹکائے تھا اس نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ ایسے ماما مان نہیں رہی تھی اور مجھے باہر بھی جانا تھا، اس نے آنکھیں جھکاتے کہا۔ تو اس کا مطلب مجھ سے جھوٹ بولنا کافی آسان ہو گیا ہے تمہارے؟ افشان نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھماتے کہا۔ رحیمیہ نے تھوک نگلا۔
کبھی کبھی وہ اسے ایسے ہی لاجواب اور بے بس کر دیا کرتا تھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے اپنی غلطی تسلیم کرتے کہا۔ راہمیہ افشان بلوچ، میں ایسی نوبت دوبارہ آنے ہی نہیں دوں گا، اس نے اس کی لٹ کو کھینچتے کہا اور رخ موڑ لیا۔ راہمیہ نے کافی دیر اس کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے اس کی پیٹھ پر مکہ مارا۔ راہمیہ سو جاؤ، افشان نے آنکھیں بند کرتے کہا، لیکن وہ وہی حرکت اب بار بار دہرا رہی تھی۔ افشان نے جھٹکے سے اپنا رخ اس کی طرف کرتے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے نظر انداز کرنے لگے ہیں شان، اور ایسا دوسری بار ہوا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور نہ ڈالو، افشان نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے کہا، لیکن اس وقت اس کے دماغ میں سوچوں کا جال تھا۔ فیصل بلوچ اب تک نہیں پکڑا گیا تھا، یقیناً وہ بدلہ تو لیتا۔ افشان، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ راہمیہ نے اس کے سینے پر اپنی کوہنی ٹکاتے پوچھا۔ آج یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ افشان نے اسے دیکھا جس کا آج سونے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ بس ایسے ہی میرا دل چاہا، اس نے اس کی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں، اس لیے میں کبھی اس بات کا جواب نہیں دے پاؤں گا، اس نے اس کی ناک کھینچتے کہا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی اچھی لڑکی مل جاتی تو بس میں شادی کر لیتا، افشان نے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے سر کے سارے بال راہمیہ کے ہاتھ میں تھے اور ان کے کمرے کی دیواروں نے افشان بلوچ کے کہکے سنے تھے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ نہیں، لیکن اب تمہیں ضرور آئے گی، افشان نے اسے خود پر جھکاتے کہا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ خاموشی تھی، کہنے کو جیسے کچھ بچا نہ تھا۔ کھڑکی سے آتی روشنی اور ہلکی سی خنکی ماحول کو اور دل فریب بنا رہی تھی، اور وہ مکمل تھے ساتھ۔ وہ جانتے تھے ایک دوسرے کے بغیر وہ کچھ نہیں تھے۔ ایانا نے محسوس کیا تھا کہ احد نے اسے اپنے حصار میں نہیں لیا تھا۔ اس کی ناراضگی سے اس کی جان جاتی تھی۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ اس سے علیحدہ ہوئی۔ گھڑی 12:10 بجا رہی تھی۔ وہ سامنے بڑی پلیٹ سے ایک کپ کیک لے آئے اور اس کے آگے کیا۔ وہ اب بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پلیز احد، اس نے اس کے لبوں کے پاس کرتے کہا تو اس نے کھان لیا۔ کتنا بھی غصہ سہی، لیکن وہ اس کے ہاتھ کو ایسے دھتکار نہیں سکتا تھا۔ وہ ہاتھ صاف کر کے واپس اس کے پاس سے اور اسے دیکھا جو اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ سزا پوری ہو گئی میری؟ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتی بولی۔ احد قریشی کے نابی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے وہ بر وقت چھپا گیا۔ باقی کل کے لیے، ابھی سو جاؤ، احد نے بنا اس کا جواب سنے دوسرے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ آیا نے بیڈ پر لیٹتے سسکیوں سے رونے لگی۔ وہ اس کی چھوٹی سی غلطی کی کیسے سزا دے رہا تھا اس کو۔ 2 مہینے بے شک چھوٹا عرصہ نہ تھا، لیکن وہ بھی اتنا ہی تڑپی تھی اس کے لیے۔ اس نے بنا چینج کے اسی کپڑوں میں سونے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی۔ اس کا وجود اب ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس نے نہ تو کھڑکی بند کی اور نہ خود پر بلینکٹ اوڑھا تھا، بس اوندھے منہ پڑی تھی۔ احد کو اندازہ تھا اپنے سخت رویے کا، لیکن ان 2 مہینوں میں وہ اس لڑکی کے لیے کتنا تڑپا تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ رات کے 2 بجے جب وہ سگریٹ سلگاتا تھک گیا تو واپس کمرے میں آیا۔ اس کا وجود دیکھ کے اسے نئے سرے سے اس پر غصہ آیا۔ آہستگی سے دروازہ بند کرتے وہ چینج کر کے آیا اور اسے دیکھا جو اوندھے منہ بے ترتیب سی پڑی تھی۔ بال بندھے ہونے کی وجہ سے اس کی کمر اب دکھ رہی تھی، ٹسل ٹوٹ جانے کی وجہ سے۔ احد نے اس کے قریب ہوتے اسے ہاتھ لگا کر سیدھا کرنا چاہا تو اس کے بازو بے حد ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ واپس انہی لوگوں کی طرف چلا گیا، لیکن اب کی بار 5 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک کپل تھا۔ میٹ مائی وائف دانین، اس نے دانین کی طرف اشارہ کرتے کہا تو دانین نے نہ انہیں مسکراہٹ دی اور نہ کھڑی ہوئی۔ دانین یہ ڈیڈ کے کافی اچھے دوست ہیں، ملو ان سے۔ اس نے دانین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وہ 2-4 باتیں کر کے چلے گئے تو ریان نے اس کا رخ خود کی طرف موڑا۔ دایان، کیا ہوا؟ کسی سے کیسے ملتے ہیں اتنا تو تمہیں اندازہ ہے نا؟ وہ ڈیڈ کے کافی اچھے دوست تھے، کیا تاثر پڑا ہوگا تمہارا ان پر؟ کل ڈیڈ بھی فرانس سے آ جائیں گے تو کیا تم سے ایسے ملو گی؟ اسے برا لگا تھا بے حد دانین کا ان سے ایسے ملنا، اس لیے اب وہ اس سے باز پرس کر رہا تھا، لیکن وہ اب بھی سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ ریان، ہاؤ آر یو؟ اب کی بار پھر ایک لڑکی تھی جس نے چست ساڑی پہن رکھی تھی جو اس کو ڈھک تو کیا ہی رہی تھی، اس کے جسم کے نشیب و فراز کو اور واضح کر رہی تھی۔ آئی ایم فائن، ریان نے اسے دیکھتے کہا تو وہ آگے ہوتی ریان کے گلے لگی۔ ریان کی نظر دانین پر گئی جس کی خالی نگاہوں کا مرکز وہی تھا۔ لانگ ٹائم مین، کہاں ہوتے ہو آج کل؟ اور روبی پوچھ رہی تھی تمہارا، ایک چھوٹی سی لڑکی غلطی پر تم نے بیچاری سے بیک اپ کر لیا، اتنی افسردہ تھی وہ۔
मारिया मीट माई वाइफ दानेन। उसने दानेन को देखते कहा, जो बिना कुछ कहे अब भी उसी को देख रही थी। ओह, उस लड़की की ज़बान को ब्रेक लगा था। काफ़ी लड़कियों के दिल तोड़ दिए हैं तुमने, इसका मतलब? उसने उसके कंधे पर हाथ मारते कहा, मैं पहले भी लड़कियों की तरफ नहीं बढ़ता था, लड़कियां खुद आती थी और फिर मुझे ये मिल गई, उसके बाद मुझे कोई दिखी ही नहीं। तो यही है बस अब सब कुछ तुम्हारा? मुझे याद है तुम कहा करते थे कि रयान दुरानी सिर्फ एक औरत के हक के झुकेगा और वो वही होगी जो तुम्हारे निकाह में होगी। बिल्कुल, उसने दानेन का हाथ थामते कहा। दानेन के चेहरे पर अब की बार भी कोई तासुर न था। चलो फिर मिलते हैं, वो कहकर चली गई तो दानेन ने उसके हाथ से अपना हाथ निकलवाया। रयान ने उसकी तरफ देखा जो मुखालिफ सिम देख रही थी। वो उसे समझने से कासिर था। मुझे घर देखना है, मुझे घर जाना है। वो बिना उसकी तरफ देखती बोली, चलते हैं कुछ देर में, आ जाओ कुछ खा लो फिर निकलते हैं। उसने दानेन का हाथ फिर से पकड़ा। नहीं, मुझे अभी घर जाना है, आपने नहीं जाना तो मुझे छोड़कर वापस आ जाइएगा। उसने फिर से हाथ छुड़ाते ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। दानेन, ये क्या बदतमीज़ी है और ये कैसे बात कर रही हो? मुझे घर जाना है। ओके चलो, वो उसे बाहर की तरफ ले आया। रुको, यहाँ गाड़ी लाता हूँ। उसे गुस्सा आया था वो कैसे उससे बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मानते वापसी के लिए कदम बढ़ाए थे। फैसल बलोच हर तरह से प्लानिंग कर चुका था। उसे इत्तला पहले ही मिल चुकी थी कि तालिया भी आ चुकी है। उन दोनों की तस्वीर वो उतरवा चुका था। अब उसे कहाँ कैसे इस्तेमाल करना था वो जानता था। उसने अपने जाने का इंतज़ाम कर लिया था। वो बॉर्डर के रास्ते खुफिया तरीके से जाने वाला था, हुलिया बदल कर। एक बार वो निकल जाता फिर तालिया का भी इंतज़ाम करता कुछ, लेकिन वो जाते जाते उनका ऐसा नुकसान करना चाहता था जिसकी भरपाई वो सारी उम्र न कर पाए। उसके ज़राए के मुताबिक अफशान घर से 10 बजे निकलता था। अब आगे उसे ही कुछ करना था। वो जानता था अब पकड़ा गया तो आगे बस मौत है। भांजे साहब, बहुत जल्द मुलाकात होगी और इस बार घाव काफ़ी गहरा मिलेगा जो जल्दी भर नहीं पाएगा, उम्मीद है। हा 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 हा। अफशान ने आंखें खोली तो वो उसके नज़दीक ही सुकून से सो रही थी। अफशान ने उसके माथे पर लब रखे और उठ गया। आज उसे जल्दी निकलना था। आज उसे फैसल बलोच की लोकेशन ट्रेस करवानी थी। जल्द अज जल्द उसे ढूंढ निकालना था। वो बिना उसे उठाए फ्रेश होकर बाहर गया, साइमा से मिला और निकल गया, ये जाने बगैर कि वापसी पर उसे काफ़ी गहरा धचका लगने वाला था। राहिनिया सोकर उठी और इर्द गिर्द देखा, खिड़की के पर्दे भी नहीं उठाए थे, लेकिन वो था भी कहीं नहीं, तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो बिना उसकी नींद ख़राब किए जा चुका था। हल्की सी खूबसूरत मुस्कुराहट उसके लबों पर फैली। उसने अपना फ़ोन ढूंढा। एक खूबसूरत मैसेज तो बनता था उस शख्स के लिए। साइड ड्रॉर से फ़ोन उठाया तो अनजान नंबर से काफ़ी तस्वीरें और वीडियोस थी। उसने एक एक करके खोला उन्हें। वो खुली आंखों से सब देखती रही। कभी आंखों की पतलियाँ सुकड़ती तो कभी उनमें बेयकीनी होती। उसने फ़ोन साइड पर रखा और अपना भारी सर थामा। उसको ज़ुकाम हो चुका था, लेकिन जो कुछ उसने अभी देखा था, अफशान किसी और औरत को कैसे अपने करीब आने दे सकता था? ये सोच उसे अंदर ही अंदर खाने लगी, लेकिन उस शख्स पर उसे पूरा भरोसा था। वह कुछ सोचती बाहर आती, चीख पर झटके से बिस्तर से उठी और बाहर निकली। सामने ही साइमा के सर पर कोई शख्स गन ताने खड़ा था। उसकी पीठ राहिमिया की तरफ थी, इसलिए वो उसका चेहरा न देख पाई। उसने देखा घर में हल्का हल्का सा धुआं था। चारों तरफ लोग फैले थे। उसने आंखों को बंद करके खोला। उसके दिल की रफ्तार हाथ से ज़्यादा तेज़ हुई थी। उसने थूक निगलते वापस कदम मोड़ने चाहे जो अब नामुमकिन था। कितनी खामोशी से सब हुआ था। अलीज़े की सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल चुकी थी। तालिया सब कुछ अफशान की शादी के लालच में बता चुकी थी। उसे पुलिस के हवाले करना था, लेकिन एक आखिरी मुलाकात वो करना चाहता था उस लड़की से। उसने उसी होटल के बैग पर गाड़ी रोकी। वो वहाँ 2 लोगों से कुछ लेन देन कर रही थी। आद कुरैशी उस पर निगाह टिकाए बैठा था। जैसे ही वो उन दोनों लोगों से अलहदा हुई तो आद ने अपनी पिछली गाड़ी में बैठे गार्ड को इशारा किया। वो गए और उसे बेहोश करते गाड़ी में डाला। आद के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। उसने आंखें एक वीरान जगह पर खोली थी। आसपास जंगल था। उसने होश में आते ही चिल्लाना शुरू किया था। आहिस्ता चीखो, इतनी ताकत मत ज़ाया करो, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। अहद कुरैशी दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते अलीज़े का सांस सूखा था। आगे क्या होने वाला था वो उसे बखूबी वाकिफ़ थी। वो शख्स खुद की चीज़ों और ख़ुद से मुंसलिक लोगों के लिए कितना जुनूनी था, उससे बेहतर कौन जानता था। काफ़ी अरसे बाद मिल रहे हैं, नहीं? उसने कुर्सी पर बैठते कहा तो उस वीरान कमरे में वाहिद सामान था। अहद,
اس کے سوکھے لبوں سے ایک ہی لفظ ادا ہوا، ہاں تمہارا دوست۔ یاد ہے ہم کافی اچھے دوست ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے لیے میرے والدین کی پہلی پسند بھی تم سی۔ ہاں لیکن تم نے اس سے شادی کر لی۔ زبان سنبھال کر، نہیں تو اسے گدی سے کھینچتے میں وقت نہیں لگاؤں گا، اس نے اٹھتے کرسی کو ٹھوکر مارتے کہا۔ ایسا کیا ہے اس میں احد جو مجھ میں نہیں؟ سب کچھ، یہی کافی کہ وہ ایان احد قریشی ہے، میری محبت، میرا قیمتی اثاثہ، اس سے زیادہ وہ تعارف کی مستحق نہیں۔ اب بنا کسی فضول کی بات کے مدعے پر آؤ۔ کس مدعے پر؟ تم ایک عام لڑکی سے کرمنل کیسے بنی؟ تم وہ علیزہ نہیں ہو جسے میں جانتا تھا۔ آپ کی علیزہ اسمگلنگ کی ملوث ہے، کسی کو جان سے مارنے کی کوشش کر چکی ہے اور ایک وجود جو دنیا میں نہیں آیا اس کا قتل کر چکی ہے۔ علیزہ کی آنکھیں حیرت کی ذاتی سے کھلی، وہ اس کے بارے میں سب جانتا تھا۔ مجھے تم چاہیے تھے، اب ملے نہیں تو میں کیسے کسی دوسری عورت کو خوش رہنے دے سکتی ہوں تمہارے ساتھ؟ وہ جنونی انداز میں چیخی۔ انسانیت کا قتل کیا ہے تم نے، احد نے اپنا غصہ ضبط کرتے کہا۔ ہاں سب کیا ہے میں نے، سب، اب بھی کوشش نہیں چھوڑوں گی۔ اس عورت کی کوئی اولاد اس دنیا میں نہیں آئے گی اور چٹاخ، وہ ایسا چاہتا نہیں تھا لیکن اس کی اتنی گھٹیا سوچ پر اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ عورت میرے دل کے پھر بھی مقام پر اتنا ہی رہے گی، چاہے تم جو بھی کر لو، لیکن اب کچھ کرنے کا نہ تو تمہیں موقع ملے گا نہ کچھ وقت۔ احد نے کیسے دروازہ کھولا، ایک ساتھ 3 لیڈی کانسٹیبل اندر آئیں، اسے تھاما۔ وہ چیخ رہی تھی، اپنا آپ چھڑوانے کے لیے جنونی ہو رہی تھی۔ تم کبھی خوش نہیں رہو گے، میں تمہیں کبھی بسنے نہیں دوں گی۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، اس نے اس کی باتوں میں ہوا میں اڑایا کہ وہ ملک کی کرمنل تھی، اس کو اب کھلی فضا میں رہنے کو موقع نہیں ملے گا۔ اس نے گہری سانس بھرتے خود کو ہلکا محسوس کیا۔ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اس سے اقرار جرم کروانا چاہتا تھا جو اس نے دھڑلے سے کیا تھا۔ اس نے فرحان دیر قریشی کو اس کی ریکارڈنگ سینڈ کی تھی۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکالنے گیا، اسی لیے وقت لگا۔ دانین کو اکیلا کھڑے دیکھ ایک شخص اس کے پاس آیا، وہ بھی اپنی گاڑی شاید پارکنگ سے نکال کر لایا تھا۔ لفٹ چاہیے؟ اس نے دانین کے پاس گاڑی روکتے کہا۔ نہیں، دانین نے دکھتے سر کے ساتھ کہا تو وہ خباثت سے مسکرایا۔ لے لو لفٹ، بدلے میں کچھ نہیں مانگوں گا یار، آ جاؤ فوراً۔ اس نے گاڑی مزید اس کے قریب کرتے گاڑی سے سر نکالتے کہا۔ نہیں جانا، سمجھ میں نہیں آتا ایک بار؟ وہ چیخی تھی اب کی بار، ایک تو دکھتا سر، دوسرا ریان دورانی کا کسی کے قریب ہونا، اور ابھی ایک نئی مصیبت۔ ویسے کافی حسین ہو، لگتا ہے کسی اور کا انتظار کر رہی ہو، اگر نہیں تو بھی آ جاؤ، اور اگر ہاں تو اتر سالے نیچے۔ ریان جو اسے دیکھتا گاڑی قریب لایا تھا، سامنے موجود شخص کو کچھ کہتے وہ اتر کر پاس آیا اور اس کی بکواس سن کر واپس سے باہر ہوا تھا۔ ریان نے اس کا دروازہ کھولتے اسے باہر نکالا اور اس کے چہرے پر ایک پنچ مارا تھا۔ کیا بکواس کر رہا تھا؟ اب بول۔ وہ وجود میں ریان سے کمزور تھا، لیکن مقابلہ اس نے بھی دیا تھا۔ ریان کے چہرے پر واپس پنچ مارا تو دانین کے منہ سے چیخ نکلی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ ریان نے اسے زمین پر دھکا دیکھتے کہا۔ کیوں؟ تجھے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ اس شخص نے مار کاتے کہا۔ بیوی ہے میری وہ، کہتے ریان نے اپنا سارا غصہ اس شخص پر نکالا تھا۔ ریان، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، اس نے دانین کو بنا دیکھے کہا۔ نہیں، آپ بھی آئیں۔ دانین میں کیا بکواس کر رہا ہوں سمجھ نہیں آئی؟ جاؤ جا کر گاڑی میں بیٹھو، اس نے اونچی آواز میں کہا تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ریان نے اسے اٹھاتے اس کے منہ پر ایک اور ہاتھ جڑا تھا، اسے اس کی گاڑی پر دھکا دیتے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ دانین نے دیکھا وہ شخص اب شاید بے ہوش چکا تھا، لوگ بھی اندر سے آ رہے تھے، لیکن ساتھ بیٹھے شخص کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ پاگل لڑکی، اپنی جگہ پر بیٹھتے کمفرٹر اوڑھ کر اسے قریب کھینچا تو اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ میں اٹکا آنسو گرنے سے احد نے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگا کر بٹھایا اور پوروں سے آنسو صاف کیے۔ آپ تو وہاں سونے چلے گئے تھے، آپ کیوں آئے ہیں؟ اس کے ہاتھ جو اس کے ٹھنڈے بازو سے ہلا رہے تھے اسے جھٹکتے بولی۔ ایانے، اس وقت میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، اور اگر میں نہ آتا تو ٹھنگ لگ جاتی تمہیں، عقل ہے یا نہیں؟ نہیں، مجھے اندازہ تھا کہ جو شخص ان 2 مہینوں میں میری ہر سرگرمی سے واقف ہے وہ اب بھی مجھے ایسے تو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لہجے میں مان جھلکا تھا۔ وہ پل میں احد کو لاجواب کر گئی تھی۔ سردی لگ رہی ہے؟ اس نے احد کو دیکھتے کہا تو احد قریشی نے اسے گھورا۔ پہلے لگ نہیں رہی تھی، تو مجھے بہت تنگ کرتی ہو ایانے ذوالفقار۔ ایانے احد قریشی، اس نے احد کا کالر کھینچتے کہا۔
وہ بار بار اسے یہ بول کر ضد کر رہا تھا، میری سالگرہ کا تحفہ کہاں ہے؟ احد نے کچھ سوچتے کہا، وہ میں لانا بھول گئی، اور ویسے بھی یہ سجاوٹ کافی نہیں۔ یہ سب افشان نے کروایا ہے، میں جانتا ہوں۔ تم نے کیا کیا وہ بتاؤ۔ میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی اور یہاں موجود ہوں، کیا یہ تحفہ کافی نہیں؟ میرے لیے تیار ہوئی ہو تو صحیح سے دیکھنے تو دو۔ صحیح سے دیکھ کر آپ میری تیاری بری طریقے سے خراب کر چکے ہیں۔ اب ہمیں سونا چاہیے، مجھے شدید سردی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا تو احد اٹھا، لائٹس آف کرتا، واپس جگہ پر آیا اور اسے کمفرٹر میں چھپایا۔ آپ نے مجھے ایک بھی کال نہیں کی احد، ان 2 مہینوں میں، نہ ہی مجھے ملنے آئے۔ وہ اب شکووں کی لسٹ کھول بیٹھی تھی۔ تو تم نے کون سا فون کیا تھا؟ اور میں پہلے ہی کہہ چکا تھا، جا بھی مرضی سے رہی ہو، واپس بھی مرضی سے آؤ گی۔ احد نے اسے حصار میں لیا۔ سڑو۔ ایانے کو اس کی وجہ سے تحفظ محسوس ہوا تھا، وہ پرسکون تھی اب بے حد۔ احد نے جھکتے اپنی بھری ہوئی بیڈ اس کے چہرے پر پھیری تو وہ چلائی، احد ہٹے پیچھے، اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے آپ نے؟ تمہیں کس نے کہا تھا دور جاؤ؟ اب بھگتو مجھے اسی حلیے کے ساتھ۔ اس نے کہتے واپس وہی عمل دہرایا۔ اس نے سر اٹھایا تو وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ احد نے جھک کر اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے۔ 2 مہینوں کا عرصہ کافی ہوتا ہے کسی کو تڑپانے کے لیے، جب آپ کو اندازہ ہو کہ مخالف کا آپ کے بغیر گزارا نہیں۔ احد نے اس کے کان کے پاس آہستہ آواز میں اقرار کیا۔ ایانے نے اس کے گال پر آہستگی سے لب رکھے۔ اس کا اقرار اسے سرشار کر گیا تھا۔ احد ہم دعا کریں گے نہ کہ رب العزت ہمیں جلدی سے پھر اولاد سے نوازے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ افسردہ ہوا تھا۔ صحیح وقت پر سب ہو جائے گا یعنی، اور جو ہو گیا اس کے بارے میں اب ذکر نہیں ہوگا۔ دوبارہ کبھی یہ بات کان کھول کر سن لو اور میری ذہن میں بٹھا لو۔ احد نے کہتے کروٹ بدلی، اور وہ نیچے اور ایانے اوپر تھی۔ ایانے کے بال ان دونوں کو ڈھک گئے کیونکہ وہ اس کے بال کھول چکا تھا۔ ایانے کو اس کے ہاتھ اپنی کمر پر سرکتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ہونٹ بھینچے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، احد اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتا اسے خود پر جھکا چکا تھا۔ 2 سیکنڈ بعد اسے خود سے دور کرتے اس نے ایانے کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے تھی۔ احد نے اس کے لبوں پر پھر سے اپنے تشنہ لب رکھتے خود کو سیراب کیا کہ اب کہ اس کی گرفت میں شدت تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایانے کو اس کی گرفت اپنی کمر پر سخت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ سانس بند ہوتے اس نے احد کو جھٹکے سے خود سے دور کیا تھا۔ اپنے نم لبوں پر انگلی پھیری تو خون کی ایک ننھی بوند تھی۔ اس نے احد کو بے یقینی سے دیکھا۔ احد نے اس کی آنکھوں کے شکوے کو نظر انداز کرتے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ ایانے کو ہر لمحے کے ساتھ اس کے بازو اپنی کمر میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی شدتیں برداشت کرتے وہ نڈھال پڑی تو احد نے واپس اسے اس کی جگہ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ ایانے نے چہرہ موڑنا چاہا تھا، احد نے یہ کوشش بھی ناکام بنائی۔ ابھی چند لمحوں پہلے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سزا ختم ہو گئی، اور آپ نے کہا تھا کل بھی ملے گی۔ فی الحال مجھے برداشت کرو خاموشی سے۔ 2 مہینے تڑپایا ہے تم نے مجھے، اب بھگتو۔ احد نے کہتے اس کے شولڈر پر اپنے لب رکھے۔ ایانے ہر لمحے کے ساتھ اس کی بڑھتی شدت کو بخوبی محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس کی قربت کی تاثیر ہی ایسی تھی جس نے اس کے سارے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ ایانے نے پرسکون ہوتے اس کے گرد بازو باندھتے آنکھیں موند لی تھی۔ اے لڑکی رکو، سامنے موجود نقاب پوشوں نے ایک سے اس کا رخ گن کی طرف کرتے کہا تو وہ تھمی۔ فیصل بلوچ نے رخ موڑا اور اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ رحمیہ کے ہاتھ پاؤں سد پڑ چکے تھے۔ یہ سب اچانک کیا ہوا تھا؟ افشان بلوچ کی اتنی سیکیورٹی کے بعد اس گھر میں جیسے کیسے داخل ہوا تھا؟ یقیناً مخالف پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ واہ رے گڑیا، کافی بڑی ہو گئی ہو۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے ماتھے پر بوندیں نمودار ہوئی تھیں اور دل کی رفتار ساکت۔ اس کے ہاتھ برف ہوئے۔ یہ لہجہ؟ اس نے آنکھیں پھاڑے سامنے موجود شخص کو دیکھا جو اپنا نقاب اتار چکا تھا۔ ان آنکھوں کو، اس وجود کو وہ کیسے نہ پہنچاتی تھی، اس غلیظ وجود کو جس نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ افشان، اس کے لبوں سے دھیرے سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ آہا، لانگ ٹائم گڑیا۔ اس نے اسے ہاتھ لگانا چاہا لیکن پھر ہاتھ روک کر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں کتنی خباثت تھی وہ جان کر لرزی۔ بھانجے صاحب کا بہت ظرف ہے جو تم جیسی لڑکی کو اپنا لیا۔ اپنایا نہ صرف بلکہ سر آنکھوں پر بٹھایا۔ اور اب تو اس نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا تو رحمیہ جی جان سے کانپی۔
دوپٹہ جو آتے اس کے سر پر تھا ہلکا سا ڈھلکا، جسے اس نے سینے پر اچھے سے کانپتے ہاتھوں سے پھیلایا اور قدم پیچھے لیے۔ نا اب تو قریب آنا ہے گڑیا، اور تم دور جا رہی ہو۔ آج تو اس گھر میں 2 گڑیاں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کس کو خوبصورتی کو پہلے خراج تحسین پیش کروں۔ اس نے مڑ کر سائمہ کو دیکھتے کہا، ماما۔ راہمہ نے ان کی طرف جانا چاہا اور فیصل بلوچ نے جانے دیا۔ یہ گھر اس کے کنٹرول میں تھا، اس کے لوگ پھیلے تھے۔ دیکھا سائمہ بلوچ، تمہارے بیٹے کے گھر پر کھڑا ہوں اور وہ سالہ کہیں چھپ کر بیٹھا ہے، اپنی ماں اور بیوی کو چھوڑ کر بچانے نہیں آیا۔ ارے نہیں، وہ تو میری بیٹی کے ساتھ حسین وقت گزار رہا ہوگا، جیسے ابھی میں اس کی بیوی اور ماں کے ساتھ گزار رہا۔ تم کتنی حسین ہو گئی ہو۔ اس نے یکدم قریب آتے ہی راہمہ کے ہاتھ پر گال پھیرتے کہا، دور رہو۔ اس نے پورے زور سے چیختے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ جنونی ہوتا اس کے سر کے بال ہاتھ میں لے گیا۔ سائمہ کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی، فیصل ڈرو خدا کے عذاب سے، بچی ہے وہ، چھوڑو اسے، افشان تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ یہاں آئے گا تو پھر کی بات ہے نا۔ اس نے کہکا لگاتے کہا اور اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ راہمہ گرتی کہ سائمہ نے اسے تھاما۔ وہ جہاں اپنے کمرے میں ہلکا سے چل رہی تھی کہ یکدم باہر سے بھاری بوٹوں کی آوازیں اور باہر دیکھنے آئی تھی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ شخص پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، ملازموں کو ایک طرف کھڑا کرتے وہ ان کی طرف متوجہ تھا۔ گھر آتے تک اس کا غصہ کسی حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن دانین کا سر اب بھی دکھ رہا تھا۔ وہ شاور لے کر واپس آیا تو وہ بے سود بیڈ پر پڑی تھی۔ دانین، اٹھو، کپڑے بدلو، کھانا آرڈر کیا ہے، آتا ہوگا، اس نے کہا، لیکن اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دانین، سو گئی ہو؟ اس نے پاس جاتے اسے سیدھا کیا۔ اٹھو، کھانا تو کھاؤ اور کپڑے بدل لو، پھر سو جانا۔ اس نے اسے اٹھا کر بٹھانا چاہا، ایسا تو وہ کبھی بھی بیہیو نہیں کرتی تھی جیسا آج کر رہی تھی۔ نہیں، بس سونا ہے۔ دانین نے واپس لیٹتے کہا تو ریان نے اس پر بلینکٹ درست کیا اور کھانا لینے باہر کیا۔ کھانا بھی اس نے اکیلے کھایا تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی کچھ دیر میں وہ اٹھ جاتی، کیونکہ وہ بھوک کی کافی کچی تھی۔ وہ کھا کر واپس آیا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اسے دیکھا جو اس کے قریبی پرسکون لیٹی تھی۔ دانین، اٹھے، کپڑے تو بدلو، اس نے اس کے بازو پر موتیوں کے نشان دیکھتے کہا۔ دانین نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ریان نے اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھا۔ ڈیم، دانین، ڈرنک پی تھی وہاں سے کوئی؟ اس نے اسے بٹھا کر کہا۔ دانین نے ہاں میں سر ہلایا تو ریان نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ کتنی بے وقوف تھی، کم از کم ویٹر سے تو پوچھ لیتی۔ ریان نے اسے اٹھا کر بٹھایا تو وہ اس پر گری تھی۔ ریان، یہاں بہت درد ہے، اس نے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو ریان نے ہلکے سے اس کا سر دبایا۔ چونکا تو وہ تب جب اس کی بند آنکھوں سے آنسو اس کے رخسار پر بہا تھا۔ دانین، کیا ہوا؟ اٹھو، آنکھیں کھولو، زیادہ درد ہے سر میں؟ اس نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے کہا۔ نہیں تو پھر کیا ہوا؟ مجھے اب یہاں نہیں رہنا، اس نے اسے دیکھتے کہا۔ کیوں؟ آپ اچھے نہیں ہیں ریان، آپ بس میرے نہیں ہیں، اس نے گال سے آنسو رگڑتے کہا۔ ریان اسے دیکھتا حیران تھا، اسے کیا ہوا تھا وہ اب تک نہیں جان پایا تھا۔ میں بس تمہارا ہوں دانین، اس نے اسے ہسار میں لینا چاہا۔ ڈونٹ ٹچ می دا وے یو ٹچ دیٹ گرل ان بلیک ڈریس۔ اس نے ریان کے ہاتھ اپنی کمر سے جھٹکے تو اسے کچھ اندازہ ہوا۔ دانین کی اس کی آواز میں تنبیہ تھی، لیکن وہ کہاں سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ بے شک جو اس نے جوس پیا تھا اس میں زیادہ نشہ نہ تھا کہ وہ اب تک ٹھیک تھی، ہلکا سا نشہ تھا۔ ریان اٹھ کر اس کے لیے لیمو پانی لایا تھا اور اسے زبردستی پلایا تھا۔ افشان نے راہمہ کے نمبر پر 4تھی بار فون کیا، جس کا اسے جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے فون کی اسکرین کو دیکھتے مٹھیاں بھینچی۔ اس کی پکی نیند نہ تھی کہ وہ ایک فون کال سے اٹھتی نہ، اور اب تک اسے ڈاک جانا چاہیے تھا، وہ اتنا نہیں سوتی تھی۔ اس نے سائمہ کا نمبر ملایا کہ یہ دوائی کا وقت تھا، لیکن انہوں نے بھی فون نہ اٹھایا۔ گاڑی روکو، اس نے ڈرائیور کو کہا اور دماغ پر زور ڈالا۔ تالیہ کہاں ہے اس وقت؟ جہاں اسے ہونا چاہیے، اپنی اصل جگہ پر۔ علیزہ بھی پکڑی جا چکی ہے سر۔ افشان نے فون کاٹتے خالی سڑک کو دیکھا اور یکدم دھماکہ ہوا۔ ڈیم اٹ، اس نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ مارا کہ ڈرائیور اس کے خوف سے سہم کیا۔ واپس موڑو گاڑی گھر کی طرف، فوراً۔ سر، مجھے 4 کی ضرورت پڑے گی۔ کیا مطلب؟ مجھے ابھی چاہیے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں انتظار نہیں کر سکتا، میں نے سب کچھ آپ تک پہنچایا۔ کس چیز کا انتظار؟ اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ کچھ ہونے کا انتظار؟ کان پر فون لگائے وہ چیخ رہا تھا۔
ہم انتظار کر رہے ہیں افشان، صبر کرو، اس کی لوکیشن 10 منٹ پہلے ہی ٹریس ہوئی ہے۔ صبر مائی فٹ، کچھ ہوتا ہے آپ سے یا نہیں؟ میں بتا رہا ہوں اگر میری ماں اور بیوی کو اسی وقت تحفظ فراہم نہ کیا تو میں سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ چیخا، افشان سینڈ یور فری سروسز ناؤ، ہری اپ، اس نے دھاڑتے کہا اور ڈرائیور کو جلدی چلانے کے لیے کہتے سیٹ پر ہاتھ مارا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ اس کے گھر میں اس کی ماں اور بیوی اکیلے تھے۔ فیصل بلوچ اس کے گھر تھا، ہاں اس کی لوکیشن ٹریس کروانے ہی گیا تھا، لیکن وہاں وقت لگ گیا۔ اس کا ارادہ تالیہ اور علیزے سے ملنے کا تھا، لیکن وہ کیسے بھول گیا کہ فیصل بلوچ اس کے گھر جا سکتا تھا، کیونکہ اس کا گھر کا دروازہ تھا اس کے گھر میں۔ گاڑی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ ڈرا تھا قسمت سے۔ اس نے 1 منٹ کے لیے آنکھیں میچ کر کھولی اور اس نے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن عہد تک خبر پہنچ چکی تھی۔ فون کی بیل بجتی اس نے فون پر نظر ڈالی اور راستے پر جہاں مزید 5 منٹ میں وہ گھر ہوتا۔ فورس نے اس کے گھر کو ریسکیو کر لیا تھا، سارے انتظام مکمل تھے، چاروں طرف سے کور کر لیا گیا تھا۔ اس نے گاڑی گھر سے پیچھے ہی رکوائی تھی اور بھاگ کر پیچھے کے گیٹ سے داخل ہونا چاہا۔ سر آپ کو اندر جانے کے آرڈر نہیں ہے، ان میں سے ایک آدمی نے اسے روکنا چاہا۔ افشان نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ مجھے مت سکھاؤ، اپنا کام کرو، اس نے کہا تو اس نے آہستہ سے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب ایک آنسو بھی نکلا نا دانین تمہارا تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ اس کا رونا اسے کافی برا لگا تھا۔ وہ کیسے اسے روتا دیکھ سکتا تھا؟ جب سے وہ دل کے قریب ہوئی تھی، ریان درانی نے اپنے سے بڑھ کر اسے چاہا تھا، اس کی فکر کی تھی۔ ریان نے اسے جھٹکے سے قریب کیا تھا، اس کی کمر پر ہاتھ باندھ دے اس پر اپنا ہثار تنگ کیا تھا۔ چھوڑیں، دانین نے اپنا آپ اس سے چھڑواتے کہا۔ یہاں دیکھو میری طرف اور بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ریان نے اب کے سخت لہجے میں کہا تو وہ تھمی۔ اس کی مزاحمت بھی رکی تھی کیونکہ ریان کے غصے سے اسے ڈر لگتا تھا۔ مجھے سونا ہے، سو جانا، پہلے میری بات کا جواب دو۔ کس بات کا جواب؟ دانین نے سسکی بھرتے کہا۔ ریان نے اس پر جھکتے اس کے گالوں پر آخری ٹھہرے آنسو کی بوندوں کو اپنے لبوں سے پیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے وہ بولو۔ وہ دونوں قریب تھے بے حد۔ ریان نے اسے گود میں بٹھایا تھا۔ کچھ نہیں، دانین نے سر جھکاتے کہا۔ میرے اس لڑکی کو ہاتھ لگانے میں کیا مسئلہ ہوا؟ وہ تو سب ایسے ہی مل رہے تھے ایک دوسرے سے۔ ریان نے اسے کریدا تھا کیونکہ وہ ذکر چھیڑ چکی تھی۔ تو کیا اگلی بار میں بھی وہاں موجود ہر شخص سے ایسے ہی ملوں؟ اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ ریان نے اس کے بال پیچھے سے مٹھی بھرتے اس کا سر اونچا کیا۔ آج اس شخص کا تمہاری طرف دیکھنا، تم سے مخاطب ہونا مجھے کتنا ناگوار گزرا ہے، اس کا ایک ریڈل تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو۔ تو یہ سب آپ کے لیے کیوں نہیں؟ وہاں موجود 3 لڑکیوں کو چھوا ہے آپ نے۔ میرے ساتھ ہوئی اس خیانت کو میں معاف نہیں کروں گی ریان درانی۔ وہ دوست رہ چکی ہے میری، کافی اچھی۔ کیا چاہتی ہو، چھوڑ دوں سب دوست؟ نہیں، ان لڑکیوں سے ایسے ملنا۔ اوکے، آئندہ دھیان رکھوں گا۔ اور بولو۔ دانین کو اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ اگر ایسا کبھی ہوا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی ریان۔ ریان نے کئی لمحے اس بے حس لڑکی کو دیکھا تھا جو کتنی آسانی سے اتنی بڑی بات بول گئی تھی۔ اس نے اسے خود سے علیحدہ کرتے دور کیا تھا۔ دانین نے اسے دیکھا، وہ اپنا بستر درست کرتا لیٹ گیا تھا۔ ریان، میں ابھی بات کر رہی تھی۔ اس نے ریان کے کندھے سے اسے جھنجھوڑا۔ سو جاؤ، کھانا کھاؤ، اس سے پہلے رکھا ہوا ہے، اور کپڑے بدلو، منہ دھو کر گرم پانی سے، اور لیٹو آ کر۔ ریان نے سنجیدگی سے اس کے کام بتائے۔ دانین نے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر وہ اس کے بتائے سارے کام کرنے چلی گئی، لیکن وہ ایک پل میں کیسے اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ ہم پر کوئی جادو کرو، جیسے ہمارے بھانجے پر کیا ہے کہ وہ پاگل ہے تمہارے پیچھے۔ اس کے کانوں نے یہ لفظ سنے تھے۔ ویسے اتنی حسین ہو تمہیں تو کوئی بھی مل جاتا، پھر افشان بلوچ ہی کیوں؟ وہ تو میری بیٹی پر لٹو ہے۔ اب بھی آپشن ہے، تمہارے ساتھ کچھ وقت دو مجھے، اور زبان سنبھال کر۔ افشان نے بیٹھتے کہا اور وہیں سے واز اٹھا کر اس کے سر پر نشانہ لگایا۔ اس نے بر وقت پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن واز اس کے ماتھے سے ٹکرایا، جہاں سے خون کا ایک جھرنا نکلا تھا۔ اس کے تمام بندوں نے اپنی گن کا رخ اس کی طرف کیا۔ رحمیہ نے اسے دیکھتے سسکی بھری تھی۔ افشان، سائمہ بلوچ نے کہتے دل پر ہاتھ رکھتے رحمیہ کو ساتھ لگایا، جس کا جسم آہستہ آہستہ مفلوج ہو رہا تھا۔ بڑی جلدی پہنچ گیا۔ فیصل بلوچ کو صدمہ ہوا۔ اس کی اطلاع کے مطابق وہ شہر سے باہر جانے والا تھا، جہاں تالیہ کو رکھا ہوا تھا۔
पहुंचना ही था मुझे तो, लेकिन अब तुम्हारी मौत भी खौफ खाएगी तुमसे, ऐसी मौत मिलेगी तुम्हें। उसने कहते दूसरे हाथ में उठाए शीशे का गुलदान उसकी टांग पर दे मारा। वो जो इन सब के लिए तैयार न था लड़खड़ाया। उसने पीछे इशारा किया तो साइमा और राहिमिया को किसी ने पीछे से खींचा और कमरे में धकेला। माहौल में अब गोलियों की थरथराहट थी। फोर्सेस उन पर गलबा पा चुकी थी, हालात उनके हाथ में थे। सब कुछ अहद कुरैशी ने हैंडल किया था। अफशान के सीने पर गोली छूकर गुजरी थी जो फैसल की गन से निकली थी, और उसके बाद उसके दोनों बाजुओं पर 4-4 गोलियां उतारी गई थीं। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था शायद। अफशान उसके पास आया और घुटनों के बल बैठा। मेरी बीवी को हिरासा और मेरी माँ से ज़बरदस्ती की कोशिश करने की इतनी छोटी सज़ा तो नहीं बनती, इसे कहते हैं। उसके सीने पर अपना बूट मारा। मुलाजमों को भी सही सलामत निकाल लिया गया था। माहौल में धुआं भरा था, लेकिन यकदम खामोशी छा गई। मौत सा सन्नाटा था अब वहाँ। फोर्सेस ने सबको गिरफ्तार कर लिया था। ये शख्स हमें जिंदा चाहिए। मेजर ने सबको इशारा किया तो उसे ले जाया गया। उसे खुफिया रास्ते से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अब बस खामोशी थी वहाँ, बेहद खामोशी। उसने सोफे पर गिरते आंखों को बंद करके खोला। आर यू ऑलराइट मिस्टर अफशान? मेजर ने पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया और झटके से उठकर उस कमरे में गया जहाँ उसे जाना चाहिए था, क्योंकि वो जानता था कि बाकी सब अहद कुरैशी संभाल लेता। अंदर दाखिल होते उसने आंखें मींची। उसकी माँ उसकी बीवी को लिए बाथरूम के फर्श पर बैठी थी। यह मंजर उसने कभी नहीं देखना चाहा था। उसने पास जाते उन्हें साथ लगाया। एक खामोश आंसू उसकी आंखों से निकल पर फर्श पर गिरता बेमोल हो गया। अफशी, उन्होंने राहिमिया की तरफ इशारा किया जो बेहोश थी। अफशान ने उसे बाहों में भरा और अपने कमरे में पहुंचाया। बाहर अब सिक्योरिटी सब हैंडल कर रही थी। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया और उसके चेहरे पर पांकी फेंका। उसकी नब्ज़ चेक की जो धीमी थी। उसकी धड़कनों की रफ्तार सुस्त पड़ी। अपने साथ लगाया और आंखें मूंदी। डॉक्टर के आते वो पीछे हटा और उसे देखा जिससे अब इंडक्शन और ड्रिप्स वहीं लगाई जा रही थी। गहरा सदमा पहुंचने की वजह से ये बेहोश हैं। जल्दी इन्हें होश आ जाएगा, ख़तरे की कोई बात नहीं है। तफसीली चेकअप के लिए कल 10 बजे आ जाइएगा। वापस आते उसने रायान को देखा जो बाजू आंखों पर रखकर सीधा लेटा था। वो अंदाज़ा न लगा पाई कि वो सो गया है या नहीं। लाइट्स ऑफ करो दानिन। 5 मिनट बाद उसकी आवाज़ आई तो उसे पता चला कि वो जाग रहा है। लाइट्स ऑफ करते उसने खुद पर उसी का ब्लैंकेट ओढ़ा था। रायान, मेरे हाथ ठंडे हैं और सर में अभी भी हल्की सी दर्द है। वो हमेशा की तरह अपनी हरकतों पर आ गई थी। पहले जब उसे तवज्जो मिल रही थी तब उसे चाहिए नहीं थी, और अब जब वो उसे तवज्जो नहीं दे रहा था तो वो बज़िद थी। टैबलेट दी थी पानी के साथ मैंने, सो जाओ, ठीक हो जाओगी। रायान ने बिना आंखों से बाजू हटाए कहा। और हाथ भी ठंडे हैं। उसने अपने हाथ रायान के आगे किए तो उसने आंखों से बाजू हटाते उसके हाथ अपने गर्म हाथों में थामे। आई एम सॉरी, उसने आहिस्तगी से कहा कि रायान बमुश्किल सुन पाया। और वो किस लिए? मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और जो अभी कुछ देर पहले तुमने बोला उसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने गुस्से में बोल दिया था, वो मिनमिनाई। आइंदा गुस्से में भी मैं ऐसी फजूल बात बर्दाश्त करने के हक़ में नहीं हूँ। समझ जाओ इस बात को जितनी जल्दी उतना अच्छा है। और घर में कैसे भी हो, बाहर में कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी किस्म की बदतमीज़ी का मुजाहिरा करो। ओके। और फिर दानिन कुछ नहीं बोली थी। वो समझ गई थी कि उसे क्या नागवार गुजरा है। उसे वो सब दोबारा नहीं दोहराना था। सर का दर्द ठीक हुआ? अब की बार रायान ने पूछा था। दानिन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जैसे वो उसी सवाल के इंतज़ार में थी। नहीं। उसने झूठ बोला तो रायान हल्का सा ऊपर हुआ और उसके सर पर हाथ रख के धीरे से दबाना शुरू किया। दानिन ने आंखें बंद करते खुद में सुकून उतरता महसूस किया था। वो अब उस शख्स की सारी तवज्जो खुद के लिए चाहती थी, इसीलिए वो उसको किसी और के करीब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। रायान, बोलो। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको कभी भी बांटना नहीं चाहती तो ये कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। रायान ने उसके माथे पर बोसा देते कहा। वो समझ गया था सब। उसका पार्टी में मुसलसल उसे देखना, किसी लड़की के करीब आने पर तासुरात का मुंजमद होना। बस अब नहीं हो रहा दर्द, थैंक यू। दानिन ने उसके हाथ थामते धीरे से अपने लब उसके हाथ पर रखते उसे शुक्रिया कहा था, जो रायान दुरानी को काफ़ी भाया था। आप बताओ, वो काले सूट में लड़की कैसी थी? मैंने कहा था ना, लड़कियां मरा करती थी मुझ पर, और आज तुमने उसका हल्का सा नज़ारा देखा है। हम दोबारा किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। दानिन ने कहा तो उसका छत फाड़ कहका गूंजा।
میں اکیلا چلا جاؤں گا، تم مت جانا۔ اس نے اس کی ناک کھینچتے کہا تو دانیل نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دوبارہ میرا ہاتھ نہیں جھٹکو گی تم۔ اس نے دانیل کو باور کروایا تو اس نے سر ہلایا۔ اس نے اس کے بازو سے شرٹ اوپر کرتے موتیوں کے نشان دیکھے تھے جو اب بھی ہلکے سے تھے۔ اگلی بار آتے ہی کپڑے بدلنا فوراً، دیکھو کیسے نشان پڑ گئے ہیں۔ اس نے دانیل کو کہا۔ اوکے ریان، آپ نے اس شخص کو بہت برے طریقے سے… ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ریان نے اس کے لفظ اپنے لبوں سے چنے تھے۔ تم پر کوئی بات، کوئی نظر میں برداشت نہیں کروں گا، جان لو۔ اس نے پیچھے ہوتے اسے دیکھتے کہا۔ لیکن کچھ نہیں۔ دانیل نے دل میں 100 بار رب کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ اس کی کتنی فکر کرتا تھا، وہ اس کے ہر انداز، ہر بات سے جھلکتا تھا۔ ریان، آپ دوبارہ ویسا بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اس نے ریان کو ایک بار پھر باور کروایا کہ اسے اس کی وہ حرکت کتنی ناگوار گزری ہے۔ ہمارے سرکل میں یہ باتیں عام ہیں دانیل، پر میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنی عادتیں بدلوں۔ اتنا تو کر سکتا ہوں اپنی بیوی کے لیے جسے مجھ سے محبت نہیں۔ میں نے کب کہا ایسا؟ اس کا مطلب محبت ہے مجھ سے؟ ریان نے اسے ساتھ لگاتے کہا۔ تھوڑی سی، دانیل نے شرارت سے کہتے اس کے سینے میں سر دیا۔ میں مکمل ہوں تمہارے ساتھ دانیل ریان درانی۔ یہ شخص اب صرف تمہارا ہے۔ تمہارے آگے اب مجھے نہ کچھ دکھتا ہے اور نہ سوچتا ہے۔ اس نے دانیل کے کاندھے پر لب رکھتے کہا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے ریان۔ میں رب العزت کی بہت شکر گزار ہوں کہ میرے حصے میں آپ کو لکھا گیا۔ ان دونوں کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں نے ایک عمر کاٹی تھی تنہا، اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور کافی تھے ایک دوسرے کو۔ اس نے افشان کو دیکھا جو گہری نیند میں تھا، اپنا آپ اس کے احسار سے آزاد کروایا اور اٹھ گئی۔ اس نے چادر اوڑھی اور ٹیرس پر کھڑے ہوتے گہرا سانس بھرا۔ جو ہوا وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ اس بات کو 4 مہینے گزر چکے تھے لیکن اس کی حالت میں سدھار نہ آیا تھا۔ اس کی خاموشی ویسی ہی تھی۔ افشان نے اسے کافی حد تک سنبھال لیا تھا لیکن اب وہ زیادہ نہیں بولتی تھی۔ اپنے کندھے پر کچھ محسوس کرتے اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے پیٹ پر اس کے بندے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ کافی ٹھنڈ ہے، اندر چلو۔ نہیں، مجھے یہاں کھڑے ہونا اچھا لگتا ہے، وہ دھیمے سے بولی۔ افشان نے اس کے کندھے کو چوما تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ راہمیہ، کیا چاہتی ہو؟ تو میں خود سے دور کر دوں یا خود کہیں چلا جاؤں؟ یاد رکھنا، میں گیا تو تمہارے بلانے پر بھی نہیں آؤں گا۔ نکل آؤ ان سب سے، سب ٹھیک ہے، سب نارمل ہے تمہارے علاوہ۔ تم شکر ادا کرو رب العزت کا کہ تم اور ہماری اولاد ٹھیک ہے۔ جو کچھ وقت میں ہمارے ساتھ ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ افشان، آپ کا ظرف بہت بڑا ہے کہ آپ نے مجھ جیسی لڑکی کو… اس سے آگے کی بکواس نہیں سننے مجھے، نہ آج اور نہ پھر کبھی۔ تم جیسی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہو، بالکل پاک ہو، میرے ساتھ ہو، پاس ہو، اور کیا چاہیے؟ تمہارے معاملے میں خود غرض رہا ہوں ہمیشہ۔ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، اس سوچ سے نکل آؤ۔ وہ شخص تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا پایا، وہ سب بعد میں ہوا، اس سے پہلے ہی میں تمہیں اپنا چکا تھا۔ راہمیہ نے جھٹکے سے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ ایک بار سڑک کے کنارے پر ایک بچی کو اپنی ماں سے بلی کے لیے لڑتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد کی ساری راتیں اس لڑکی کی معلومات اکٹھی کرنے میں گزاری ہیں میں نے۔ اس لڑکی کو اتنا پڑھا ہے میں نے کہ وہ حفظ ہے مجھے لفظ بلفظ، از قلم خود۔ افشان، یہی حقیقت ہے۔ افشان بلوچ کا دل اور دماغ تمہارے بارے میں سوچ چکا تھا، بس تمہیں پا لیا، سبب چاہے کچھ بھی رہا ہو۔ راہمیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے آنسو گرائے، تشکر کے۔ وہ خوش قسمت تھی، اس کے دل سے یہ بوجھ ہٹ گیا تھا کہ اس شخص نے اسے کیوں اپنایا تھا اور جس حال میں اپنایا تھا۔ تمہیں خود سے زیادہ چاہے ہے میں نے راہمیہ، اپنی فکر خود کے لیے نہیں، میرے لیے کیا کرو۔ اس نے اس پر گرفت مضبوط کرتے کہا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ اس نے سر اونچا کرتے کہا۔ نہیں، تمہیں تو یہاں کھڑے ہونا اچھا لگتا ہے۔ افشان نے اسے گھورا۔ بس تھوڑی دیر۔ وہ مسکرائی۔ اس مسکراہٹ پر وہ شخص جان مارتا تھا۔ جھک کر اس کے مسکراتے لبوں کو چوما اس نے۔ یہ ہنسی اب نہ جائے، نہیں تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ بولا تو راہمیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ جزاک اللہ۔ افشان بلوچ زندگی میں آ کر، زندگی بن کر، زندگی کو مکمل اور حسین بنانے کے لیے۔ اس نے اونچا ہوتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا۔ صبح کا سورج ان کی زندگی کا بھی ایک نیا سورج تھا۔ ان کے مجرم اپنی سزا پا چکے تھے اور وہ خود ایک دوسرے کو۔ احد نے اسے دیکھا جو اسی کے قریب اس کے کمفرٹر میں دبکی سو رہی تھی۔ اس کے آدھے بال اس کے چہرے پر اور آدھے احد کے نیچے تھے۔ احد نے ہلکا سا ہٹتے اس کے بال نکالے اور پھر اس کے چہرے سے ہٹاتے اسے غور سے دیکھا۔
اس وجود سے اسے کتنی محبت تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ایان عہد قریشی، تم سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہاری مسکراہٹ سے، تمہارے وجود سے، تمہاری خوشبو سے مجھے کتنی محبت ہے، میں کبھی اس کا اظہار نہیں کر پاؤں گا۔ تم میرے وجود کا وہ ضروری حصہ ہو جس کے بغیر میں بیکار ہوں۔ مجھے زندگی کے ہر لمحے میں اگر کچھ چاہیے تو وہ ہو تم آس پاس رہو گی تو زندگی رنگین ہے، نہیں تو بہت بے رنگ تجربہ میں نے کر کے دیکھ لیا ہے۔ تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہوں تمہارے پیچھے، لیکن ان 2 مہینوں میں نے ہر جگہ تمہیں محسوس کیا ہے، اپنے ارد گرد۔ میں واقعی پاگل ہوں تمہارے لیے۔ اس نے کہتے ایان کے بالوں میں منہ دیا۔ وہ جو اس کے بال ہٹانے پر جاگ گئی تھی، اس کے لفظ سنتے وہ دل میں 100 بار رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوئی تھی۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ اس کی زندگی کا بہترین لمحہ تھا، اس نے محسوس کیا۔ اس کے لفظ اسے سرشار کر گئے تھے، معتبر کر گئے تھے، اس کی روح پر لگا ہر مرہم بھرا تھا جیسے۔ آپ اپنے آپ کو جنونی کہنا بھول گئے ہیں؟ وہ بولی تو عہد نے اسے گھور کر دیکھا۔ ڈرامے باز، جاگ رہی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ بتا دیتی تو اتنے خوبصورت اظہار سے محروم رہ جاتی نا۔ اس نے عہد کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے کہا اور پھر کچھ پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ مجھے لگتا ہے قیمتی چیزوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، اس لیے آپ کی حفاظت کے لیے پھونکا ہے آپ پر۔ عہد، میں نے زندگی کا صحیح معنی کیا ہے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کے ساتھ گزرا ہر لمحہ مجھے رب کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ رب کی طرف سے دنیا میں ہی میرے لیے انعام ہیں، میں مکمل ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے کہتے دھیرے سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تھے۔ عہد پر سکتہ طاری ہوا تھا، یعنی وہ ہی نہیں، ایان بھی اس کے لیے اتنی ہی جنونی تھی۔ اس دن ان دونوں نے سب سے پہلے رب کو اکٹھا سجدہ شکر کیا تھا۔ کیا مانگا تم نے؟ اس نے ایان کو دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ جنت میں بھی اس بھری ہوئی بیئرڈ والے سڑو کو، وہ کہتی کھلکھلائی اور اسے منہ چڑھا کر بھاگ گئی۔ عہد نے کتنی دیر اس کی ہنسی کی جلنگ ترنگ اپنے قریب محسوس کی تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر مسکرایا۔ وقت کا ہے گزرنا جو گزر رہا تھا۔ آج ایان تیار ہو رہی تھی کیونکہ وہ راہمیہ کی بیٹی دیکھنے جا رہے تھے۔ اس نے جھمکے پہنے اور ہیل پہننے لگی کہ وہ اندر داخل ہوا۔ حالات ہیں تمہارے ہیلز والے، سلیپرز پہنو فوراً، اس نے کہا تو اس نے زبان دانتوں تلے دبائی کیونکہ وہ اب خود ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ وہ وہاں جا کر سب بھولتے راہمیہ اور اس کی بیٹی میں مصروف تھی۔ اپنی بیوی کو لے کر جا، صبح کی ایسی جڑی ہیں ایک دوسرے سے کہ ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا، افشان نے کہا تو عہد نے حامی بھری اور ان دونوں کو دیکھا جو کسی بات پر مسکرا رہی تھیں۔ ویورز، ہمارا یہ ناول بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ آج کے ایپیسوڈ پر آپ کے ڈھیر سارے لائک، کمنٹس اور شیئرز کا ویٹ کروں گی تاکہ ہم اپنا اگلا ناول جس کی آپ سب نے مجھے متفقہ رائے سے ڈیمانڈ دی ہے، ہم اس کو شروع کر سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔